شاعر مشرق ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کا آج 146واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب اس وقت جاری ہے۔ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے 146ویں یوم ولادت کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مزار اقبال پر ایک پروقار تبدیلی گارڈز کی پروقار تبدیلی کی تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ریاض خان ہے اور آپ سب کو خوش آمدید کہنے ہیں۔ آج مزار اقبال سے لائیو اس وقت ہم موجود ہیں اور علامہ اقبال کے 146ویں یوم ولادت کی آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے جناب لیفٹیننٹ کمانڈر محمد یاسر، جن کا تعلق پاکستان نیوی کی طرف سے ہے۔ یاسر صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت مزار اقبال سے 146ویں یوم ولادت کے موقع پر پاک بحریہ کا دستہ آج ان کی مزار پر اعزازی گارڈ سنبھالے گا۔ اس وقت پاک بحریہ کے اسٹیشن کمانڈر کوموڈور ساجد حسین، جو آج کے اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، ان کو سلام پیش کیا گیا ہے۔ وہ اپنی پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر بعد وہ آج کی دونوں پلاٹونز جو پاکستان رینجرز پنجاب اور پاک بحریہ کے دستوں پر مشتمل ہیں، ان کا معائنہ کریں گے۔ اس وقت مہمان خصوصی نے اسلامی کے چبوترے پر اپنی جگہ سنبھال لی ہے اور اب گارڈ مہمان خصوصی کو سلامی پیش کرے گی۔ اب رینجرز کے گارڈ آفیسر مہمان خصوصی کو اعزازی گارڈ کے معائنے کی دعوت دے رہے ہیں، جس کے بعد مہمان خصوصی اعزازی گارڈ کے دستوں کا معائنہ کریں گے۔ اس وقت مہمان خصوصی دستوں کی طرف آہستہ چل کی موشن میں جو ہے وہ موو کر رہے ہیں۔ اس کو آہستہ چل کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ایک یونیفائڈ موومنٹ ہے جو ملٹری کے اندر جو ہے ایک ڈسپلن کو شو کرتی ہے، جو ایک تربیت کے بنیادی اصولوں میں سے ہے کہ کیسے دوش بدوش آپ نے صف در صف آگے بڑھنا ہے۔ اعزازی گارڈ کی جانب سے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو سلامی پیش کی جائے گی اور مزار کے اطراف تعینات پاکستان رینجرز پنجاب کے اہلکار اپنی جگہ سے رخصت ہو کر گارڈ میں موجود رینجرز کے دستے کا حصہ بنیں گے، جس کے بعد رینجرز کا پورا دستہ باہر چلا جائے گا، جبکہ پاک بحریہ کا دستہ مزار کے داخلی راستے پر اپنی جگہ سنبھال لے گا۔ حضرت اقبال کی شاعری مسلم امت، جوانوں اور ہر طبقہ فکر کے لیے یقیناً سب کچھ ان کے اشعار میں موجود ہے، بالخصوص افواج پاکستان کے سپاہیوں کے دل کے بہت قریب ہے۔ مہمان خصوصی نے ابھی گارڈ کا معائنہ مکمل کیا، اس کے بعد دوبارہ وہ اپنی پوزیشن پر چلے جائیں گے، جس کے بعد پاک بحریہ کے دستے کے گارڈ آفیسر لیفٹیننٹ عبد الرؤف ان سے گارڈ کی تعیناتی کی پرمیشن لیں گے، جس کے بعد پاک بحریہ کے جوان گارڈز کی فرائض سر انجام دیں گے۔ شاعر مشرق، ترجمان حقیقت، حکیم الامت سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال وہ قومی و ملی شاعر ہیں جو اپنی شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں بلکہ پوری امت مسلمہ کو بلندی کردار، عمل پہم، جہد مسلسل، استقلال اور خود اعتمادی کے ساتھ خودی کا سبق دیتے ہیں۔ اقبال کی شاعری حکیمانہ وقار، مذہبی جوش و جلال اور درد مندانہ تڑپ کا بہترین مرکب ہے۔ ان کی شاعری سیاسی، سماجی، اخلاقی مسائل اور ان پر بصیرت افروز شعروں کا گراں قدر مجموعہ ہے۔ حضرت اقبال کی شاعری تو بالعموم پوری امت مسلمہ بلکہ انسانیت کو ایڈریس کرتی ہے، لیکن کچھ ان کے اشعار ایسے ہیں جو افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں کے دلوں کے بہت قریب ہیں، جیسے کہ وہ فرماتے ہیں: کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی،
یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. کیا بات ہے. اقبال ایک فلسفی شاعر ہے. ان کے فلسفہ نے مذہب اسلام اور اس کی مقدس روایات کی گود میں پرورش پائی. ان کے تخیل کی وادیاں سرزمین حجاز کے دریاؤں کی آبیاری کی شرمندہ احساں ہیں اور زندہ قومیں اپنے محسنوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایسی تقاریب کا اہتمام کیا کرتی ہیں کہ خودی کے ساز میں عمر جاویداں کا سراغ، خودی کے سوز سے روشن ہے امتوں کے چراغ. ٹھہر سکا نہ کسی خانقاہ میں اقبال کہ ہے ظریف و خوش اندیشہ و شگفتہ دماغ. اور یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی. تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سیاہی. حضرت اقبال نے خودی کے اوپر بڑا فوکس کیا ہے، اور وہ خودی سے جو ان کی مراد ہے وہ جو اردو زبان اور فارسی زبان میں تکبر اور غرور کے معنوں میں بلکہ انہوں نے استعمال نہیں کیا. ان کی مراد اس سے ہے خود شناسی، خودداری، یقین کی گہرائی، سوز حیات اور ذوق تخلیق. آپ فرماتے ہیں کہ خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، خودی جلوہ بند مست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک قطرہ پانی میں بند. اچھا، خودی اقبال کے نزدیک نام ہے احساس غیرت مندی کا، جذبہ خودداری کا، اپنی ذات و صفات کے پاس و احساس کا، اپنی انا کو جراحت و شکست سے محفوظ رکھنے کا، حرکت و توانائی کو زندگی کی ضامن سمجھنے کا، مظاہر فطرت سے برسر پیکار رہنے کا، اور دوسروں کا سہارا تلاش کرنے کے بجائے اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا. یوں سمجھ لیجئے کہ اقبال کے نقطہ نظر سے خودی زندگی کا آغاز، وسط اور انجام سبھی کچھ ہے. فرد اور ملت کی ترقی و پستی خودی کی ترقی و زوال پر منحصر ہے. فرد اور خودی کا تحفظ زندگی کا تحفظ، اور خودی کا استحکام زندگی کا استحکام ہے. اقبال فرماتے ہیں خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. اس وقت اپنی اسکرین کے اوپر جو موومنٹس آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں پاک بیریا کے جوان اس وقت مزار کے چاروں اطراف اپنی پوزیشن سنبھال رہے ہیں، اور وہ اعزازی گارڈ کی ذمہ داریاں اب پاک رینجر سے اپنے حوالے کریں گے. اپنی پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں. چند ہی لمحوں بعد پاک رینجرز کے جو جوان ہیں وہ اپنی پوزیشن سے واپس اپنے دستے میں شامل ہو جائیں گے، اور اعزازی گارڈ پاک بیریا کے جوانوں کے ہینڈ اوور ہو جائے گی. فن کے متعلق اقبال کی رائے یہ ہے کہ اسے ہر طور پر مقصد ہونا چاہیے، یعنی وہ زندگی کے اعلیٰ نصب و لین کے حصول میں مددگار ثابت ہو، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب فن کا سوز و ساز قوت کا مظہر، خودی کا محافظ اور زندگی کا نقیب ہو. کہ رکھو بلند نظر کہ یہی ہے راز حیات، رہو زمین پہ مگر آسمان کی بات کرو. اقبال کی خودی کے متعلق آپ بتا رہے ہیں ہمیں. باقی خودی اقبال کے نزدیک نام ہے احساس غیرت مندی کا، جذبہ خودداری کا، اپنی ذات و صفات کے پاس و احساس کا، اپنی انا کو جراحت و شکست سے محفوظ رکھنے کا. اور شاعر مشرق ظاہر ہے ہمیں بہت سارے ایسے خوبصورت پیغامات اپنی شاعری کے ذریعے دے گئے کہ جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک ترہ امتیاز ہے. پاکستان کا قومی ترانہ آپ نے سنا.
یہ شاعر مشرق کو قومی سلام پیش کیا گیا ہے. اس کے بعد آج کی تقریب کے مہمان خصوصی کوموڈور ساجد حسین، چیف آف دا نیول سٹاف، پاک بحریہ کے افسران اور سویلین کی جانب سے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائیں گے، جس کے بعد فاتحہ خوانی ہوگی. اس کے بعد وہ مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کریں گے، جس کے بعد یہ آج کی تقریب اپنے اختتام پر پہنچے گی. اچھا، کمال یہ ہے آج کی یہاں پہ ہم موجود ہیں اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سے، ایک طرف شاہی مسجد ہے جو ہماری تاریخ میں اذان سحر کی گلفشانیوں کا ایک دلنشین اظہار ہے. دوسری طرف یہاں پہ ہمیں شاہی قلعہ نظر آ رہا ہے جو ہماری عظمت و سطوت کی بہار سامانیوں کا ایک دلاویز مرقع ہے. تیسری طرف رنجیت سنگھ کی سمادھی ہے جو تاریخ کی المناک کیفیتوں کی دلگداز روداد ہے. اور چوتھی طرف خود مزار اقبال ہے جو فکر و نظر کی رفتوں کا ایک دل نواز نشان ہے. شاہی مسجد کو مظہر قوت قرار دینے والے حضرت اقبال نے گداز دل سے قبولیت کے کسی لمحے میں دعا کی تھی، مرکدی رسایہ دیوار بخش، یعنی مجھے دیوار کے زیر سایہ آسودہ خاک ہونا نصیب فرما، جو اسی شاہی مسجد یعنی عالمگیری مسجد کے حق میں قبول ہوئی. اقبال کو تہ خاک ہوئے مدتیں ہو گئی ہیں، لیکن ان کا آفاقی پیغام آج بھی ہمارے لیے ہدایت، رہنمائی اور خود شناسی کا سرچشمہ ہے. منوہر لال ہادی نے اقبال کی رحلت پر اپنے مرثیہ کلام میں اسی حقیقت کو اس خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ موت کیا ہے صورت ظاہر کا چھپ جانا کہیں، اس سے ہو جاتی ہے لیکن جوہر شاعر مبین، موت پا کر جاودانی ہو گئی ہستی تیری، موت سے پیغام تیرا کر دیا سرمدی. اس وقت پاک رینجرز کے جو دستے ہیں وہ اپنی پوزیشن سے واپس اپنی پلاٹونز میں اپنی صفوں میں شامل ہو جائیں گے اور آج کی گارڈ کی ذمہ داریاں پاک بحریہ کے حوالے ہو چکی ہیں. حضرت اقبال نے کہا تھا کہ یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے، اور خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے، اور خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ نہ جس سے جاتی رہے اس کی آب، وہی نہ ہے اس کے لیے ارجمند، رہے جس سے دنیا میں گردن بلند، خودی شیر مولا جہاں اس کا سید، زمیں اس کی سید آسماں اس کا سید، اور خودی کو نہ دے سیم و زر کے عوض، نہیں دیتے شعلہ شرر کے عوض. ایسا بہت کم شخصیات ایسی گزری ہیں جو اپنی حیات اور بعد از وفات شہرت و ناموری کی معراج پر جا پہنچی ہوں. انہی میں سے ایک نابغہ روزگار شخصیت حضرت اقبال کی ہے، جن کی شہرت کا آفتاب ہمیشہ ہمہ وقت اوج ثریا پر مقیم رہا. اصل بات سر یہی ہے کہ خودی دراصل انسان کی ذات میں پوشیدہ ایک محرک قوت ہے جو بذات خود متحرک نہیں، لیکن اس سے جو تحرک عمل میں آتا ہے اس سے ہم خودی کو پہچان سکتے ہیں. اقبال عمل پہم اور جود مسلسل کا پیغام دیتے ہیں. اقبال کے نزدیک حرکت و عمل زندگی کی علامت ہے، جبکہ تساہل اور جمود و سکون موت کے مترادف ہے. صرف وہی قومیں زندہ و پائندہ رہتی ہیں جو خودی کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے عمل سے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیتی ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ ہر انسان کے ذات میں کئی قابلیتیں اور صلاحیتیں ناپختہ اور خام حالت میں موجود ہیں اور انسان ان سے ناواقف ہے. قدرت کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان قابلیتوں کو پالے، کیونکہ انسان کی انفرادی صلاحیتیں ہی اسے دیگر انسانوں سے ممتاز اور یکتا بناتی ہیں. حضرت اقبال نے جوانوں کو جو ہے وہ خصوصی طور پر جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے. وہ اپنی شاعری میں جوانوں کے اندر جو ہے وہ ایسی جذبات، ایسی خصوصیات دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ دنیا کی امامت، دنیا کی لیڈرشپ اور دنیا کی قیادت کر سکیں. آپ فرماتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. دنیا کی رہنمائی کے لیے کن خصائص، کن خصوصیات کی آپ کو ضرورت ہے، وہ جوانوں میں کہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر ان خصوصیات کو، اور یہ جو بنیادی اصول ہیں، جب تک آپ اپنی شخصیت میں ان خصوصیات کو پیدا نہیں کریں گے تو آپ دنیا کی رہنمائی کے اہل، دنیا کی قیادت کے اہل نہیں ہو سکتے. اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں
کیوں نہیں ہے. اور مجھے تو ہمیشہ جاوید کے نام پہ ان کا پیغام ہے. جاوید ان کے صاحبزادے جن کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط انہوں نے لندن میں وصول کرتے ہوئے ان کے بعد یہ نظم لکھی تھی. 5 اشعار کی یہ نظم ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ ہمارے سب جوانوں کے لیے، ہم سب کے لیے ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فیم پیدا کر. اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اقبال ہمیشہ جوان کو مخاطب کرتے ہوئے جو ہے اسے اپنے ماضی کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ کیا تمہاری ماضی کتنا روشن تھا، ذرا اس کو دیکھو اور اس کو دیکھتے ہوئے اپنے فیوچر کے بارے میں آپ سوچو. آپ کہتے ہیں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. اس وقت پاک بحریہ اور پاک رینجرز کے دستے نے اپنی پوزیشن سے موومنٹ سٹارٹ کی ہے. پاک بحریہ کے جوان مزار اقبال کے چاروں اطراف اپنی پوزیشن سنبھال چکے ہیں، جبکہ پاک رینجرز کا دستہ واپس ہو چکا ہے. علامہ اقبال ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے شاعری میں قدیم بدعتوں کا خاتمہ کیا. شاعری کو گنے چنے مضامین کی تنگ فضا سے نکال کر کھلے جہانوں سے متعارف کروایا اور ان جہانوں کے اظہار کے لیے نئی شعری لغت متعارف کروائی. قدیم علامتوں کو نئے مضامین اور پس منظر میں استعمال کیا. کافیوں کے نئے سلسلے اور لفظوں کے نئے استعمال کے ذریعے جدید اور نادر مضامین کے ابلاغ و اظہار کو ممکن بنایا. اردو ادب کو لازوال نظمیں عطا کی اور وہ نظمیں ہماری شاعری کا ایک ایسا اثاثہ ہیں جن پر یقیناً اردو زبان کو فخر ہے. وقت اپنی اسکرین پر جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، پاک بحریہ کے جوانوں میں پھولوں کی چادر اٹھائے ہوئے حضرت اقبال کی آخری آرام گاہ کی طرف موو کر رہے ہیں. اور آج کے مہمان خصوصی کوموڈور ساجد حسین، چیف آف دا نیول سٹاف، ایڈمرل نوید اشرف، پاک بحریہ کے افسروں، جوانوں اور سویلین سٹاف کی طرف سے حضرت اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پھولوں کی چادر چڑھائیں گے. یہ خوبصورت دھن جو اس وقت آپ سن رہے ہیں حضرت اقبال کی خوبصورت شاعری پر مشتمل ہے. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ پساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. اور یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اس وقت کوموڈور ساجد حسین مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں، جس کے بعد فاتحہ خوانی ہوگی اور تقریب اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، جس وقت فاتحہ خوانی ہو رہی ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے اللہ، اس کلام پاک کا ثواب ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو فرما. اے اللہ، اس کا ثواب حضرات انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو پہنچا. اے اللہ، اس کا ثواب حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کی روحوں کو پہنچا. اے اللہ، اس کا ثواب تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ کی روحوں کو پہنچا.
اے اللہ اس کا ثواب شہدائے پاکستان کی روحوں کو پہنچا، اے اللہ اس کا ثواب بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ تعالی کی روح کو پہنچا، اے اللہ اس کا ثواب شاعر مشرق حکیم الامت حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی روح پرفطور کو پہنچا۔ اے اللہ آج یوم اقبال پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں بڑی عزت بڑے احترام سے منایا جا رہا ہے، اللہ تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے افکار سے روشنی حاصل کرنے اور اس کے مطابق ملک و قوم و ملت کو چلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس وطن عزیز پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، اے اللہ اس وطن عزیز پاکستان کو ہر اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، یا اللہ اس وطن عزیز پاکستان کو دہشت گردی سے محفوظ فرما، اے اللہ اس وطن عزیز پاکستان کو امن عطا فرما۔ اے رب کریم پاکستان کے لیے جو ہماری افواج ہماری ریاست ہماری حکومت امن استحکام کے حوالے سے جو کام کر رہی ہے اللہ اس میں کامیابی کامرانی عطا فرما، اور جو ہمارے افواج پاکستان کے شہداء ہیں اے اللہ ان کی مغفرت اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ پیغام پاکستان کی آواز کو ہر گھر کی آواز بنا دے، امت میں وحدت عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم جو اسرائیل وہاں پر اس وقت ظلم کر رہا ہے یا اللہ اس ظلم سے اس فلسطین کے مسلمانوں کو نجات عطا فرما اور امت میں وحدت عطا فرما اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اور آج کی حضرت علامہ اقبال کے اس یوم کو یا اللہ جو پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمدہم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین مہمان خصوصی کی جانب سے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھانے کا عمل مکمل ہوا، جس کے بعد فاتحہ خوانی کی گئی اور اب مہمان خصوصی مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کریں گے۔ یہ تقریب اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے۔ پاکستان رینجرز پنجاب نے آج پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے کو مزار اقبال پر گارڈ کی ذمہ داریاں سونپ دی ہیں۔ آج کی اس تقریب کے مہمان خاص پاک بحریہ کے اسٹیشن کمانڈر کوموڈور ساجد حسین تھے، جبکہ پاک بحریہ کے گارڈ آفیسر یہاں پر موجود ہیں، اور اس وقت ہم یہ خوبصورت سے بیگل کی آواز سن رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں مہمان خاص تشریف لائیں گے اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کریں گے۔ حضرت اقبال کی ساری شاعری ہی خوبصورت ہے، لیکن شکوہ اور جواب شکوہ کیا بات ہے اس نظم کی خاص طور پر۔ اسی میں سے ایک بند ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، اور جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ اس وقت مہمان خاص تشریف لائے ہیں اور مہمان خصوصی جو ہیں وہ اپنے تاثرات قلم بند کریں گے مہمانوں کی کتاب میں۔ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس کے اندر محبت، عشق اور عشق رسول کا بھی ایک بڑا جذبہ موجزن ہے۔